اور یہ ڈس انفارمیشن محرم کا چاند آتا ہے تو عزاداری سے ریلیٹڈ شروع ہو جاتی. کتنی اس وقت سائٹس ہیں جس میں آرٹیکلز ہیں، بلاگز ہیں یا ای میل سرکولیٹ کر رہے ہیں. جی وہ انو محمد تو جناب زینب کے بیٹے ہی نہیں تھے، وہ جناب قاسم کا تو لاشعی پامال نہیں ہوا. جی وہ اہل بیت تو قید ہی نہیں ہوئے، صرف 3 دن یزید نے محل میں احترام سے رکھا پھر واپس کر دی. اتنی ساری باتیں، یہ ڈس انفارمیشن آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. ہمارے بزرگ نے حیرت سے ہائیں کہہ دیا، جو کہ کیونکہ واقعا یہ اس جنریشن کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے یوتھ کا مسئلہ. اور 2-4 ریفرنسز دیے جاتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا، اس کتاب میں یہ لکھا. نہ یوتھ کے پاس اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کہ وہ کتاب اٹھا کے چیک کریں، اور نہ ان کے پاس اتنی نالج کہ اگر کتاب میں لکھا بھی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے نیریٹر کون ہے. دعائے توسل میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ راوی کمزور ہے. حدیث قصہ میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے ذرا ویک ہے. لیکن جو عزاداری کے حوالے سے ڈس انفارمیشن، اسی میں ایک چیز اور سن لیجیے. بہت ہی آج کل اس وقت ان تاریخوں میں پھر ایک ای میل سرکولیٹ ہو گئی کہ جی جناب قاسم کی مہندی نکالنا حرام. وہی ایک سلسلہ میرا ٹاپک چل رہا ہے، اس کے اندر یہ بات آ گئی. جناب قاسم کی مہندی نکالنا غلط. لفظ حرام یا لفظ غلط کہنے کا اختیار یا اتھارٹی صرف مجتہد کو ہے اور کسی کو نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ. تقلید کا تو کنسپٹ ہی ہے بھائی. تقلید کا تو کنسپٹ یہ ہے کہ آپ حضرت امام خمینی کی گریٹنس اور عظمت کو جانتے ہیں، اس سے بڑا عالم کون گزرا ہوگا. لیکن اگر آپ تقلید آغا خوئی کی کر رہے تھے تو حضرت امام خمینی کا جو نظریہ ہوگا وہ بھی آپ عمل نہیں کر سکتے. آغا خوئی جیسا مجتہد اور فقیہ 1400 سال کی شیعہ تاریخ میں شاید 2 یا 3 ان کے برابر گزرے. لیکن اگر آپ تقلید امام خمینی کی کر رہے ہیں تو آغا خوئی تک کی کسی اوپینین یا فتوے کو آپ نہیں لے سکتے. جو عام سے علماء یا حجت الاسلام لیول کے علماء، ان کی کیا حیثیت؟ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کنفیوژن والا، پہلے دیکھیں آپ کا مرجع کیا کہتے ہیں. اور یہاں پہ میں مرجع کی ورڈنگ پڑھ دوں اور اس کے ساتھ ایک چیز کی وضاحت کروں. فرماتے ہیں کہ اگر نسبت دے کے مہندی نکالی جائے تو صحیح نہیں، ورنہ مہندی نکالنا بالکل جائز. اب وہ سنیے نسبت. 2 باتیں اس میں کہہ دوں. ایک یہ کہ کیا انڈیا اور کیا پاکستان اور کیا اس افریقہ میں مہندی نکلتی ہوگی جیسے مہندی کربلا اور نجف میں نکلتی ہے، اور مراجع کرام کے گھر کے سامنے سے جو سڑک پر اس کا جلوس جاتا. ہمارے ہاں تو عزاخانے میں کچھ بچے مہندی لے کے آ گئے، عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم نے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا، اور یقیناً لوگوں کا تجربہ ہے کہ دعا بھی جتنی جلدی ان 2-3 جگہوں پہ قبول ہوتی. لیکن وہاں جا کے دیکھیں نجف میں تمام مراجع کے گھر کے سامنے سے جو مہندی کا جلوس نکلتا، کیا شاندار وہ جلوس ہوتا، کتنے بڑے انداز سے اس کو منایا جاتا. ایک مرجع نے نہ اس پہ اعتراض کیا، نہ اس کو روکا، نہ اس کو بند کیا. تو یہ تو ہو گئی پریکٹیکل بات. اب آئیے کہ اصل مسئلہ کیا. یہاں 2 چیزیں ہیں جس کو لوگ مکس اپ کر دیتے. کربلا میں جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بات تو بالکل پروف، اور اس میں تمام مراجع کہتے ہیں کہ شادی ثابت نہیں. تو اگر کوئی یہ نسبت دے کہ شادی ہوئی تھی یہ کہے تو وہ غلط ہے. بعض نان مراجع نے اپنی ریسرچ کی ہے کہ شادی ہوئی تھی، یعنی اس میں بھی بہرحال ہے ایک ہسٹورین کا ایک گروپ، لیکن مراجع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شادی پروف نہیں. لیکن شادی ایک الگ چیپٹر نہیں ہوئی تھی. نہ تو کسی ہسٹری میں لکھا ہے، نہ ہی امام حسین کی کوئی ایسی بیٹی تھی جن کی شادی ہو سکتی تھی. فاطمہ کبریٰ تھی، وہ آلریڈی شادی شدہ تھی، بلکہ صاحب اولاد تھی. کربلا کے میدان میں حسین کی بڑی بیٹی کبریٰ اپنے شوہر حسن مثنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی. بلکہ کربلا کا آخری شہید آغا حسین سے جسٹ بیفور وہ جناب فاطمہ کبریٰ کا بیٹا تھا جو اپنے نانا کے سینے پہ شہید ہوا. علی اصغر کے بھی بعد جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو خیمے کا پردہ ہٹا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا میرے چچا کو نہ مارو. یہ فاطمہ کبریٰ کا بیٹا تھا. دوسری بیٹی امام مظلوم کی فاطمہ صغریٰ تھی جو مدینے میں. تیسری بیٹی سکینہ تھی.
کہ نہ ایج شادی والی تھی، نہ ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ شادی جناب قاسم کی ان سے ہوئی، تو اور تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی امام حسین کی. تو اول تو کسی ہسٹری میں شادی کا لکھا بھی نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر کوئی شادی کرنا بھی چاہے تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے امام حسین کی، تو شادی نہیں ہوئی. مگر مہندی نکالنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مہندی نکالی جاتی ہے ٹھیک اسی نیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ آپ تابوت اٹھاتے ہیں امام حسین کا. کربلا میں کیا امام حسین کا تابوت اٹھا تھا؟ نہیں اٹھا تھا. تو کیوں اٹھاتے ہیں تابوت؟ اگر کوئی کہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے مہندی حرام ہے، تو تابوت نہیں اٹھا تھا تو تابوت بھی حرام ہے. تابوت ہم جس نیت سے اٹھاتے ہیں اسی نیت سے مہندی اٹھائی جاتی ہے، اور وہی نیت ہونی چاہیے. تابوت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مولا میدان کربلا